नाज़रीन, ख़वातीन के साथ इज्तमाई ज़्यादती के वाक़यात में आए रोज़ इजाफ़ा हो रहा है। पंजाब में पर्टिकुलरली या इतने ज़्यादा वाक़यात हैं कि आए रोज़ हमें कोई ना कोई कहानी सुनने को मिलती है। अभी कल की बात बूरेवाला की है, उससे पहले मुल्तान की थी, उससे पहले मुज़फ़्फ़रगढ़ की थी, फिर जेहलम की थी। ये वाक़यात एक्चुअल में हैं क्या, और इन वाक़यात की रोशनी के अंदर नाज़रीन हुकाम बाला क्या नोटिस ले रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जानना। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन इस तरह के वाक़यात माजी के अंदर नहीं मिला करते थे, उनकी रेशो बहुत कम थी। लेकिन आज ये वाक़यात इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि एक आप किसी के घर में दाखिल हुए, आपने वहाँ पे चोरी करनी है या डाका डालना है, आपने असला तान लिया फैमिली वालों के ऊपर, और असला तान कर आपने सारा माल व मता लूट लिया। एक तो ये है, इसके बाद फिर इससे अगली स्टेज आ चुकी है, और उसके अंदर वो लोग जो ख़ुद भी शादीशुदा हैं वो इस बात का एहसास नहीं करते कि ये किसी की माँ है, बहन है, बेटी है, किसी के घर की इज़्ज़त है, मैं इसके साथ क्या करने जा रहा हूँ। आप शादीशुदा हैं या आप गैर शादीशुदा हैं, आपको किसी सूरत भी ये ज़ेब नहीं देता। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती के साथ क्या हो रहा है, बूरेवाला के अंदर देखें क्या हुआ। 6 डाकू घर में दाखिल हुए, 2 भाइयों की 2 बीवियाँ वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने भाइयों को बांधा, भाइयों को बांधने के बाद 6 के 6 डाकुओं ने उन 2 ख़वातीन के साथ नाज़रीन ज़्यादती की। और बदकिस्मती की बात यह है कि उनके शौहरों के सामने ये अमल किया गया, उनके मासूम बच्चों के सामने ये अमल किया गया, और फिर ना सिर्फ ज़्यादती करके गए बल्कि जितना माल व मता था वो भी लूट कर ले गए। अब ये मेडिकल रिपोर्ट हुई, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर ये बात साबित भी हो गई। पुलिस ने नोटिस ले लिया, फौरी तौर पर पुलिस ने कहा जी हम मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करेंगे। हाल की घड़ी में मुल्ज़मान गिरफ़्तार नहीं हुए। ये एक वाक़या है। इसके बाद इससे पहले का एक वाक़या सुनाता हूँ आपको। मुज़फ़्फ़रगढ़ का एक मौज़ा है जिसका नाम है टिब्बी भटियाँ। यहाँ पर भी एक खातून के साथ इसी तरह से उसके अपने बच्चों के सामने ज़्यादती की गई। आप इसकी इंटेंसिटी नोट करें नाज़रीन कि एक औरत की शर्म व हया उसको उसको उसके बच्चों के सामने जो है वो आप तार तार कर रहे हैं। ये कितने दुख और तकलीफ़ की बात है। तालिब हुसैन जो कि उस बीवी का शौहर था, उसने बताया कि उसको ना सिर्फ उसके कानों की बालियां ले गए, गले का हार ले गए, हाथों की चूड़ियां ले गए, बल्कि उसके सामने, उसके बच्चों के सामने उसकी बीवी के साथ ज़्यादती की गई है, और इसके ऊपर असला ताना गया है। उस खातून की इज़्ज़त, जिसकी इज़्ज़त आपने लूट ली है, उसकी इज़्ज़त नाज़रीन वो कौन और किस तरह से वापस आ सकती है। कितना ही भले इंसाफ क्यों ना हो जाए, उस खातून की इज़्ज़त वापस तो नहीं आ सकती। जेहलम के अंदर ये वाक़या हुआ कि सदर थाने की हदूद के अंदर एक हामला खातून के साथ 5 अफराद ने, नाज़रीन एक हामला खातून है और 5 अफराद ने उसके साथ ज़्यादती की है। ये कितने दुख और तकलीफ़ की बात है। यहाँ पर भी शौहर को रस्सी से बांधा गया और उसके सामने खातून के साथ ज़्यादती की गई। यानी आप, वो औरत जो है वो, उसकी इज़्ज़त क्या रह जाएगी। वो, आपने मुख्तारा माई का एक वाक़या सुना होगा, उस मुख्तारा माई के वाक़े के बाद वो भी वो पूरा एक इज्तिमाई ज़्यादती का एक कॉन्सेप्ट था। वो भी नाज़रीन आपके सामने है कि पूरी दुनिया के अंदर फिर उसके वाक़े को लेकर के एक हाइप क्रिएट हुई थी, और उसके जो मुजरिम थे उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया भी गया था। लेकिन इसके बावजूद वाक़यात हैं कि रुक ही नहीं रहे। अभी गुज़िश्ता दिनों की बात है कि यहाँ लाहौर के अंदर मारिया का वाक़या हुआ, हमने आपको पूरा रिपोर्ट किया। उससे पहले एक वाक़या हुआ, ज़ैनब का कसूर वाली बच्ची का वाक़या हुआ था, वो भी आपको मुकम्मल तौर पर रिपोर्ट किया था। इससे पहले एक और दर्दनाक कहानी, चूनिया की कहानी, ये यहाँ कसूर की तहसील है छोटी सी, यहाँ चूनिया के अंदर क्या वाक़या पेश आता है। चूनिया के अंदर नाज़रीन सड़क किनारे फैमिली खड़ी है, बस का इंतज़ार कर रही है, कहीं जाना है उन्होंने, लेकिन डाकू आते हैं, उनको लूटते हैं। उसके अंदर वो देखते हैं कि एक जवान बच्ची मौजूद है। उस बच्ची को वो 2 नामालूम जो डाकू हैं, वो उस बच्ची को उसके बाप और भाई के सामने गन पॉइंट के ऊपर नाज़रीन ज़्यादती का निशाना बनाते हैं। ये कितने तकलीफ़ की बात है। इसके बाद, उससे पहले आपको एक वाक़या याद होगा, मुल्तान से कराची जाते हुए एक खातून के साथ ट्रेन के अंदर एक वाक़या हो गया कि उसके साथ ज़्यादती की गई। अब ये बात किस तरफ जा रही है, ये मेरा माशरा कहाँ जा रहा है, किस नहज के ऊपर इस माशरे ने जाना है, पहुँचना है। क्या यही हमारी तालीमात थी? क्या यही हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमें ये बात सिखाती है? इज्तिमाई ज़्यादती के इस तरह के वाक़यात इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि बाज़ जगहों के ऊपर तो ख़वातीन फिर ख़ुदकुशियाँ भी कर लेती हैं, क्योंकि वो फ़ेस नहीं कर पा रही होती कि वो किस तरह से फ़ेस करें
کہ اپنے اسی شوہر کو، انہی بچوں کو، اسی معاشرے کو جس کے اندر ان کی زیادتی کی بات جو ہے وہ خبر بن چکی ہے، وہ اس کو کیسے فیس کریں گی؟ تو یہ ناظرین سب سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف دہ بات ہے. اس تکلیف دہ عمل کو روکنا ہوگا، اور اس کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں فوری طور پر ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن اقدامات کی بدولت پاکستان کے اندر پرٹیکولرلی ناظرین یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ خاص طور پہ نہ ہوں. میں آپ کو 2 سالوں کی کہانی سناتا ہوں. 2 سالوں کے اندر 1606 خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. 1606 خواتین، اور 95 خواتین ایسی ہیں ناظرین جو انتقال کر گئی اس عمل کے دوران. اب مسئلہ یہ ہے کہ خبر آتی ہے، رپورٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ کہیں فائلوں کے اندر دب جاتی ہے، لیکن کہیں پہ پولیس ایکٹیولی رول بھی پلے کرتی ہے، کہیں پہ لوگوں کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے. جیسے یہ ماریا کا کیس تھا، اس کے اندر بھی پولیس نے سائنٹیفکلی لوگوں کو گرفتار کر لیا، اور اپنی محنت سے انہوں نے جو ہے وہ ساری انویسٹیگیشن کی اور گرفتار کر لیا. لیکن یہ واقعات پھر بھی رک نہیں پا رہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو جنسی تشدد ہے اس کے واقعات کے اندر 30% اضافہ ہو چکا ہے. اور یہ آپ کو صرف خواتین کے اندر زیادتی نہیں ملے گی ناظرین، یہ آپ کو بچوں کے اندر بھی زیادتی ملے گی، کہ چھوٹے بچوں کو بھی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اور یہ ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے ساحل، اس کی رپورٹ کے مطابق 2021 کے اندر بچوں سے جو جنسی تشدد کے واقعات رپورٹ ہوئے وہ 3852 کیسز تھے، اور اس میں سے جو 2275 کیس تھے وہ ایسے تھے جن میں بچوں کے ساتھ باقاعدہ زیادتی بھی کی گئی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ مختلف ادارے اس باتوں کو رپورٹ بھی کر رہے ہیں، پولیس کے پاس بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اطلاعات پہنچ جاتی ہیں، FIR درج ہو جاتی ہے، لیکن معاملہ جو ہے وہ پھر بھی رک نہیں پا رہا. ان کا انجام جو ہے وہ عمران خان صاحب نے صحیح سوچا تھا کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ نامرد کر دیا جائے، اور نامرد کریں گے تو یقیناً کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کی روک تھام کے اندر ہمیں مدد ضرور ملے گی. اور دوسرا ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اجتماعی طور پر بھی ایسے عوامل کی روک تھام کرنی ہوگی جو عوامل ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ اس طرح کے واقعات کی طرف، اس طرح کے معاملات کی طرف ابھارتے ہیں. اس کے اوپر بھی ہمیں جو ہے وہ فوری طور پہ کارروائی کرتے ہوئے، اگر وہ موبائلز کی صورت میں اینڈرائڈ موبائل کے اندر اس طرح کی خرافات موجود ہیں تو اس کے اوپر PTA کو کم از کم جو ہے وہ پابندی لگانی ہوگی، اور پھر یہ تمام اقدامات کرنے سے ہی معاملہ جو ہے وہ حل ہوگا. اور پھر ریلیجیسلی ہمیں یہ بات دیکھنی ہوگی کہ ہمیں کیا ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ جب وہ تو ظاہر ہے اس بات کی اجازت نہیں دیتی، ہمیں یہ بات نہیں سکھائی جاتی، تو پھر ہمیں انکلکیٹ کرنا ہوگا اپنی سوسائٹی کے اندر وہ تمام عوامل جن عوامل کی برکت سے جو ہے وہ انسان گناہوں سے بچتا ہے. اب آ جائیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو اوپر بتایا 3852 کیسز رپورٹ ہوئے، اس کے اندر 54% لڑکیاں تھیں اور 46% لڑکے تھے. اسی طرح سے اگر فگر اٹھا کے دیکھیں تو یہ 43% شہروں کے اندر اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، اور 57% دیہی علاقوں کے اندر واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. اب یہ جو 57% اور 43% کی ریشو ہے، یہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے دیہاتوں کے اندر لوگوں کا رجحان کس طرف ہے. حکومت کو فوری طور پہ اقدامات کرتے ہوئے سب سے پہلے تو ایسے واقعات جب ہوں ان کے مجرمان گرفتار ہوں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے تاکہ وہ دوسروں کے لیے مثال بنے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو فوری طور پر ایک ایسی موبلائزیشن کمپین سٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے جس کے اندر اس بات کو بار بار کہا جائے کہ اس طرح کے واقعات کو قطعاً برداشت نہیں کیا جائے گا، اور یہ بتایا جائے لوگوں کو، ان کو گائیڈ کیا جائے، ان کو نصیحت کی جائے کہ آپ یہ کام مت کریں، آپ یہ کام کریں گے تو آپ اپنی دنیا بھی خراب کریں گے، آپ اپنی آخرت بھی خراب کریں گے. اور تیسری اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ناظرین، حکومت جو ہے وہ اس قدر ملک کے اندر امپلائمنٹ اپرچونٹیز کریٹ کرے کہ لوگ مصروف ہو جائیں، لوگ اپنے اپنے کاموں کے اندر جو ہے وہ اتنے مصروف ہو جائیں کہ ان کا دھیان اس طرح کی نیگیٹو چیزوں کی طرف نہ جائے. حکومت اگر امپلائمنٹ اپرچونٹیز کریٹ کر دیتی ہے، لوگوں کو بہتر روزگار مل جاتا ہے، ان کو اچھی تنخواہیں ملتی ہیں، ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں،
تو یقیناً وہ ڈاکے جیسے اور چوری جیسے عمل کی طرف بھی نہیں جائیں گے۔ جب وہ ڈاکے اور چوری جیسے عمل کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر ان کا اس طرف بھی دھیان نہیں جائے گا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ پی ٹی اے فوری طور پہ ایسی غیر ضروری ویب سائٹس کے اوپر پابندی لگائے، ان کو کریک کرنے کے جتنے ٹولز ہیں ان سب کے اوپر بھی پابندی لگائی جائے، تاکہ کسی صورت بھی اس طرح کی نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کی رسائی کے اندر نہ آئے۔ ہمیں مجموعی طور پر علماء کرام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ علماء کرام اس بات کو بار بار بیان کریں کہ یہ کتنا سخت اور بڑا گناہ ہے۔ ان گناہوں سے بچنا ہمارے لیے اجتماعی طور پر ضروری ہے، انفرادی طور پر بھی ضروری ہے۔ کسی کی ماں بہن بیٹی کو ہم آج اپنی ماں بہن بیٹی سمجھیں گے تو یقیناً کل کو ہماری ماں بہن بیٹی بھی جو ہے وہ دوسرے کی اس طرح کی بری نظر سے محفوظ رہ سکے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے معاشرے کو اس طرح کی خرافات سے بچائے، اس طرح کے جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں وہ واقعات ہونا بند ہو جائیں اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پھلے پھولے اور وہ مزید ترقی کرے، کیونکہ اس طرح کے واقعات ہونے کی وجہ سے معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ آپ مغرب کی مثال اٹھا کے دیکھ لیں، مغرب کے اندر بھی ناظرین اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وہ اس لیے نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس کی ریزنز اور ملٹیپل ریزنز ہیں۔ پرٹیکولرلی جو ریزن ہے وہ قانون کی حکمرانی ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر کے ہمارے ہاں روزگار کی کمی ہے۔ لوگوں کے پاس لوگوں کو کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، لوگ اس لیے جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں، اور پھر جب باہر نکلتے ہیں تو پھر ان کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ اسی طرح کے پھر نیگیٹو چیزیں آتی ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں ایک واقعہ رپورٹ کیا تھا آپ کو، جس کے اندر میں نے آدمی سے پوچھا کہ تم نے یہ ڈکیتی کیوں کی؟ گو کہ اس نے ڈکیتی کی اور وہ چلا گیا آگے، اس طرح کا کوئی واقعہ جنسی زیادتی کا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس نے کہا کہ جی ہمارے پاس روزگار نہیں تھا، اور روزگار نہ ہونے کی وجہ سے ہم کوشش میں تھے کہ کوئی اس طرح کا ایک جو ہے وہ کوئی سلسلہ بن جائے، اس کے بعد پھر ہم توبہ طائب ہو جائیں گے۔ تو یہ کوئی آسان رستے لوگ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آسان رستے ایکچول کے اندر یہ ہوتے نہیں ہیں۔ تو آپ کو میں یہ رپورٹ کر رہا تھا، اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، اور ان کو فوری طور پہ بند ہونا چاہیے۔ حکمرانوں کو اور پرٹیکولرلی جو ہے وہ ہمارے اداروں کو اس میں ایکٹیولی رول پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین کو بہت بڑا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ والدین وہ کی پلیئر ہیں اس سارے معاملے کے اندر۔ انہوں نے اس فیملی سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کے اندر یہ شعور دینا ہے، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو یہ شعور دینا ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کے اندر اگر جائیں گے تو پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ غلط برآمد ہوں گے۔ مزید آپ کو چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرتے رہیں گے، اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ آپ کو ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔